السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عائشہ آصف اور آج ہم ایک اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں کہ سیلاب کیوں آتا ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو بروقت ملتی رہے۔ اچھا جی، تو اب جو 2025 میں سیلاب آیا، اس نے تقریباً تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ روزمرہ کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کتنی تباہی مچا رہا ہے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور معصوم کتنی جانیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک مومن کے لیے ہر مصیبت ایک پیغام ہوتی ہے۔ ہر مومن کے لیے ہر مصیبت ایک پیغام ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ایک مومن کے لیے یہ نشانی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں دو قسم کے سوال آتے ہیں کہ کیا یہ آزمائش ہے؟ آزمائش ہے تو کیوں ہے؟ آزمائش اس وجہ سے ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ اب بات ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ کرنی ہے کہ آخر ایسی ہماری کون سی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر آیا۔ اور یہ عذاب کوئی عام عذاب نہیں، اس کے ساتھ زلزلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان میں فیصل آباد میں زلزلوں نے بھی کس طرح سے تباہی مچائی کہ افغانستان میں 800 لوگ زلزلے سے جاں بحق ہوئے، سڑکیں تک تباہ ہو گئی کہ اس قدر برا جو ہے وہ زلزلہ آیا۔ اب کیا ہمیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، یا کس قسم کی بھی جو بیماریاں آتی ہیں اس ملک میں آ رہی ہیں، کہ عذاب نہیں ہم پر؟ یا پھر یہ آزمائش نہیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزماتے بھی ہیں کہ اگر میں ان پر عذاب بھیجتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ صبر کرتے ہیں یا وبیلا مچاتے ہیں؟ لیکن آج جو سوال ہے وہ مین یہ ہے کہ اب سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کیوں اتنی تباہی مچا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ذمہ دار کاشتکار لوگ ہیں، کس طرح سے ان کی جو زمینیں ہیں وہ ڈوب چکی ہیں، اور کوئی آپ دیکھیں کہ اب چارہ نہیں ہے ان کا، کس طرح وہ روزگاری جو ہے، روزگاری سے اپنے بیوی اپنے بچوں کا پیٹ پالیں۔ دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے زمین ٹھیکے پر لی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا کہ اس کی پیسے جو ہے وہ اس نے اس زمین سے نکالنے ہوتے ہیں جو اب اس کی ڈوب چکی ہے۔ تو اب دیکھیں سوال ہمارا تھا کہ یہ آزمائش ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے؟ تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ہے یا پھر آزمائش ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ قرآن پاک تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے ہم پر۔ ہم نے ایسے گناہ، ایسی غلطیاں کی جو کہ آج ہماری حکومت کا یہ حال ہے۔ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں نظر آ رہا کہ کس طرح اس اللہ کے عذاب سے نکلیں۔ تو ہم بات کریں گے آج کہ وہ ہماری جو غلطیاں ہیں، وہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ کیا ہیں۔ اب دیکھیں کہ پچھلی قوموں پر عذاب کیوں آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فلاں حکم ہے اس پر عمل کرو، انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، انہوں نے کہا ہم کیوں عمل کریں، بڑا فخر کیا، تو اللہ نے ان پر ایسے ایسے عذاب بھیجے کہ ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کا نام آج یہاں پر زندہ نہیں ہے، ان کی کوئی نشانی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں تو کیا ہے؟ تو آئیے ہم ذرا ان غلطیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ غلطیاں بتانے سے پہلے میں آپ کو رسول اللہ کی حدیث بھی بتانا چاہوں گی کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں۔
یہ دونوں کیسز میں سے کوئی ایک کیس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں سب سے پہلے ویسے آج کل اگر ہم اپنے سینس سے بھی سوچیں، اپنی عقل سے بھی سوچیں، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اس طرح کے عذاب ہم پر نازل ہو رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے ان غلطیوں کے بارے میں کہ وہ غلطیاں کون سی ہیں جو ہم نے کی کہ آج ہم سیلاب سے دوچار ہیں، اتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت میں یہ بھی فرمایا کہ اور ہم نے ان پر پانی کا طوفان بھیجا۔ کن پر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ طوفان قوم نوح پر عذاب کے طور پر آیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں ہر سیلاب عذاب نہیں ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما بھی لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اب سیلاب کیوں آیا تھا ان پر؟ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ یہ سورۃ العنکبوت میں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے؟ اور اب دیکھیں ہماری غلطیوں کی باری آ گئی، ہماری ایسی غلطیاں جو ہم نے کی۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی فطرت کو توڑنا۔ آج انسان نے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو ہی بگاڑ دیا۔ دریا بند کرنا، جنگلوں کو کاٹ دینا، ظلم اور بے حیائی، یہ سب کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود دیکھیں فرمایا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے ہی سبب سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے باز اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز ہی آ جائیں۔ اور ہماری دوسری غلطی کیا ہے کہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ کہ جو چیز بری ہے اسلام نے اس کو برا کہا، ہمارے قرآن اور حدیث نے اس کو برا کہا، اس کو ہم کیسے پروموٹ کر رہے ہیں؟ اچھائی کے ساتھ پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ ہم زمین پر فساد خود پھیلا رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ سیلاب کی صورت میں آ رہی ہے، بیماریوں کی صورت میں آ رہی ہے، پریشانیوں کی صورت میں آ رہی ہے، رزق کی کمی کی صورت میں آ رہی ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ خود لگائیں، آپ کو اور مجھے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے کون سے گناہ ہیں، تو یہ ہمیں خود اندازہ کرنا ہے کہ آخر ایسی کون سی غلطیاں جو ہم سراسر سے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ ہم لوگوں سے ہی بنتا ہے، سب لوگوں سے بنتا ہے۔ جن تک میرا یہ میسج جائے، خدا را ہم خود ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کو ہی نہیں بلکہ آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان برائیوں سے رکنا ہے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے۔ اب دیکھیں چلیں ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ جو بدعمالیاں کر لی ہیں یہ تو کر لی ہیں نا، اب ان کے بارے میں اب آپ سن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو بدعمالیاں کر رہی ہیں ان کی توبہ۔ اب چلیں ٹھیک ہے، ہم سے بدعمالیاں ہو گئی ہیں تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ یا ہم آگے جو ہیں وہ اس قسم کے عذابوں سے بچ سکیں، اس کا کوئی حل ہے؟ جی ضرور میرے بہن بھائیو، اس کا حل موجود ہے۔ اس کا حل استغفار ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو کس طرح سے اللہ کی رحمت ہم پر جو ہے وہ برسے گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے اس آیت میں، سورۃ الہود کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مغفرت مانگو گے تو رحمت کی بارش تم پر ہوگی۔ اب دیکھیں اب ہم نے جو بدعمالیاں کر لی ہیں، خدا را اس پہ پشیمان ہونا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہمارا کام ہے، تاکہ کسی طرح سے ہم اس عذاب سے نکل سکیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ اب مدد اور ایک دوسرے کا سہارا ہم کس طرح سے بن سکتے ہیں کہ دیکھیں اب جو لوگ اس سیلاب کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، یقین کریں اتنی پریشانی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ ان کا جو روزی کا ایک وسائل تھا وہ ایک دفعہ سے تو ختم ہو چکا ہے، جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ جن لوگوں کی تو جو روزگار کا جو انڈیپینڈ ہیں وہ کرتے ہی صرف اپنے ذمہ دارے پہ ہیں، مطلب جو کاشتکار لوگ ہیں ان کی تو تباہی مچ گئی نا، اب ان کے پاس کوئی بھی روزگار نہیں ہے۔ اب ان کی مدد ہم نے کرنی، مشکل وقت میں اصل انسانیت سامنے آتی ہے، پتہ ہے سیلاب کے دنوں میں دوسروں کا سہارا بننا چاہیے ہمیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں آپ جہاں دیکھ رہے ہیں نا لوگ مشکل میں ہیں، بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کریں۔ اب لوگوں کا جو ہے وہ بھوک سے برا حال ہے،
تو میرے بہن بھائیوں ہم سب کو مل کے ان کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک ہم خود بھی اس میں ہیں انٹر، تو اگر ہمارے پاس تھوڑا بہت بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت بھی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کی تھوڑی بہت بھی ہی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سیلاب کا جو پیغام ہے اور اس دنیا فانی کی حیثیت ہے، اب ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ سیلاب ہمیں کیا یاد دلاتا ہے۔ سیلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، آج گھر ہے کل پانی بہا لے گیا پانی، آج مال ہے کل مٹی میں مل گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے۔ سورۃ القصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا تو بس ایک امتحان ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس آزمائش کا یہ جو وقت چل رہا ہے نا، اس میں استغفار کرنی ہے ہمیں، اور ہم یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ نے کن کہا اور ہمارے گھروں کے گھر اجڑ گئے، ہماری مال و دولت یوں پانی بہا کر لے گیا۔ یہ حیثیت ہے ہماری، ہم بڑا فخر کرتے ہیں، بڑے فخر سے اس دنیا میں چلتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے حکم سے ہوگا۔ او میرے بہن بھائیوں، اگر ہمارے حکم سے یہاں پر ایک پتا بھی ہل رہا ہوتا نا تو آج ہم اس پانی کو ختم کر چکے ہوتے، آج ہم اس پانی کو ختم کر چکے ہوتے۔ یوں اس طرح سے ہمارے گھر نہ اجڑتے، پانی ہمارے گھروں کو بہا کر نہ لے جاتا۔ یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور ہم کبھی بھی اپنے اعمالوں پر فخر نہ کیا کریں، عمل کیا کریں تو اس پر کیا ہے، اللہ سے قبولیت کی دعا کیا کریں، اللہ تو ان عملوں کو قبول بھی کرنا، تو ہم سے یہ عمل قبول بھی کر لینا۔ ہمیں بڑھ چڑھ کر اب لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، اور اس آزمائش سے ایک دوسروں کو بچانا ہے ہم نے۔ اس ملک پاکستان کے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیلاب سے جو ہے وہ اس آزمائش سے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، ہمارے پاس کوئی غیب کی کنجی تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بس ہم کسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش یا اس عذاب کو اپنے آپ سے دور کرنے کی دعا کر سکتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں نا، آج کل بھی دیکھیں ٹک ٹاک کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ٹک ٹاک اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہ اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل دیکھیں میں خود کہتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بڑے نیک ہیں، میں اور آپ، ہم سب کے لیے ہے یہ پیغام، ہم سب کو کیا ہے کثرت سے استغفار کرنی ہے، اور یہ جو بدعمالیاں اور یہ بے حیائی والے کام ہیں ان کو چھوڑنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مزید آگے جو ہے وہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں، آگے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں دوچار نہ ہونا پڑے۔ جتنی زندگی ہماری اس دنیا میں رہ چکی ہے نا، اتنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی اس دنیا میں اتنا رہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اتنا رہیں، اتنا رہ کر ٹھیک ہے آپ اٹھیں صبح اپنی روزی کی جو تلاش ہے اس میں جتنا اللہ کا حکم ہے صرف اتنا رہیں۔ دیکھیں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اپنی روزی اپنے رزق کو تلاش کرو، اور اس دنیا میں اتنا رہو جتنا اللہ نے حکم دیا۔ ہم تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنا مال جمع کر رہے ہیں، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی ضمانت لے کر آئے ہیں یا چٹھی پر لکھوا کے لائے ہیں کہ ہم نے اتنا جینا ہے۔ کیا پتا اگلے ہی پل ملک الموت آئے اور کہے چلو تمہارا دنیا کا سفر تو ختم ہو گیا، پھر بتائیں کیا آپ اور میں ہم اس رزق کو کہاں لے جائیں گے؟ آپ یہ سوال نا صرف سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ جنہوں نے اپنے مال اور دولت کو جمع کیا تھا، وہی بتا دیں گے آپ کو۔ اور وہ جمع کیا مال اللہ کا ایک حکم تھا کہ پانی بہا کر لے گیا، ٹھیک ہے؟ تو میرے بہن بھائیوں خدا را اپنی زندگیوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ذرا کانشیس طریقے سے سوچو، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش، اس برے وقت سے جو ہے جلدی ہی نکالے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے گا آپ اور میں، ہمیں مل کے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سیلاب کے بعد ہم کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہوں،
ٹھیک ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ان بدعمالیوں سے رکنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے والا بنائے. اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ مزید ہمیں کسی قسم کی آزمائش میں نہ ڈالنا. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان آزمائشوں سے گزر سکیں. اللہ ہم پر یہ تیری آزمائشیں بہت باری ہیں. یا اللہ اگر یہ عذاب ہے تو اللہ ایسے عذابوں سے ہمیں نکال اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.